نماز کی کتنی بڑی اہمیت ہے، کتنی اس کی فضیلت ہے، ہم لوگ اسے بھولے ہوئے ہیں۔ نماز کی قدر کو ہم بھولے ہوئے ہیں۔ صحابہ کرام کی زندگیوں کو اگر ہم پڑھیں کہ انہوں نے نماز سے کس قدر پیار کیا ہے، تو ہمیں یہ اس طرح کے واقعات ملتے ہیں کہ ایک لشکر ایک دفعہ کہیں گیا ہوتا ہے جنگ لڑنے کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کے علاقے میں گئے ہوتے اور رات گزارنی ہوتی ہے، ایک جگہ پڑاؤ ڈالا جاتا ہے اور وہاں آرام کرنے کے لیے سارے صحابہ سونے لگتے ہیں، تو دو صحابہ کی ڈیوٹی لگاتے ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دونوں نے جاگ کر رات کو پہرا دینا ہے، کہیں اچانک دشمن حملہ نہ کر دے۔ تو دونوں صحابہ جب جاگنے کے لیے وہ وہاں پہنچتے ہیں جہاں پہرا انہوں نے دینا ہوتا ہے، تو وہ طے کرتے ہیں آپس میں مشاورت کر کے کہ اگلے دن صبح جنگ لڑنی ہے، اگر ہم دونوں ہی ساری رات جاگتے رہے تو جنگ نہیں لڑ سکیں گے۔ ایسا کرتے ہیں آدھی آدھی رات بانٹ لیتے ہیں، آدھی رات ایک سو جاتا ہے، دوسرا جاگ کر پہرا دیتا ہے، اور پھر دوسری آدھی رات دوسرا سو جائے گا، پہلا جاگ کے پہرا دے گا۔ اوکے جی، ایسا طے ہو جاتا ہے۔ اور پہلے جو صحابی انصاری صحابی جو ہوتے ہیں ان کی ڈیوٹی لگتی ہے پہلی رات جاگنے کی، اور دوسرے جو مہاجر صحابی ہیں وہ سو جاتے ہیں۔ اب یہ جو انصاری صحابی ہیں جاگنے کا کام کر رہے ہیں، ہمارے ہاں بھی راتوں کو جاگتے ہیں لوگ، مگر کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں یہ ذرا ہم خود اپنے اندر جھانک کے دیکھ لیں کہ کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں راتوں کو جاگ کے۔ ہمارے نوجوانوں کی کہ رت جگے کس لیے ہو رہے ہوتے ہیں، آدھی آدھی رات تک 3 بجے تک کس کے لیے جاگ رہے ہوتے ہیں۔ عشاء کی نماز کے لیے تو ٹائم نہیں ہے، رات کو عبادت کے لیے تو ٹائم نہیں ہے، لیکن 3 4 بجے تک ہم لوگ جاگ رہے ہوتے ہیں، کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ تو اس صحابی کو جاگنا تھا، آدھی رات تک اس نے جاگنا تھا، تو اس نے کیا کیا، اس نے دیکھا کہ اب میں کون سا مشغلہ اپناؤں، کون سا کام کروں جو میری آدھی رات کٹ جائے۔ تو انہوں نے کیا کیا، نیت باندھی اور نماز پڑھنا شروع کر دی، نماز پڑھنا شروع کر دی کہ میں اللہ سے ملاقات کر لیتا ہوں۔ یہ اللہ سے ملاقات ہے بندے کی، الصلاۃ معراج المؤمنین۔ نماز پڑھنا شروع کر دی، ادھر دشمن نے حملہ کر دیا۔ اچانک ایک بندہ آیا دشمن کا، اس نے دیکھا ایک بندہ سامنے کھڑا ہوا ہے، تو اس نے بنا کے تیر مارا، یوں سینے میں لگا۔ وہ نماز پڑھ رہے ہیں، تیر نکالا پھینک دیا، نماز پڑھے جا رہے ہیں پڑھے جا رہے ہیں۔ اس نے پھر دوسرا تیر مارا، پھر آ کے لگا، وہ بھی نکال کے پھینک دیا، نماز پڑھے جا رہے ہیں۔ تیسرا تیر جب اس نے مارا تو انہوں نے نماز توڑی اور اپنے ساتھی کو جگایا، اٹھو دشمن نے حملہ کر دیا۔ اب دونوں نے تیر مارے، وہ ایک بندہ تھا بھاگ گیا۔ لیکن جب مہاجر جو اس کا بھائی تھا، مہاجر بھائی صحابی رسول، اس نے جب دیکھا 3 تیر لگے ہوئے تو اس نے حیران ہو کر پوچھا کہ بھائی جب تمہیں پہلا تیر لگا تھا تب مجھے کیوں نہیں جگایا؟ پہلا تیر لگا تھا مجھے جگا دیتے، دوسرا تیسرا تیر ہی نہیں کھانا پڑتا، یہ نوبت ہی نہ آتی۔ تو صحابی رسول نے جو جواب دیا نا، وہ سنہرے حروف سے لکھنے کے لائق ہے، وہ عمل کے لائق ہے۔ انہوں نے فرمایا میں نماز میں قرآن کی ایک سورت پڑھ رہا تھا، نماز کے اندر قرآن کی ایک سورت پڑھ رہا تھا، میرے لیے جان دینا آسان تھا، قرآن کی تلاوت چھوڑنا آسان نہیں تھا۔ میں جان دینا گوارا کر سکتا تھا مگر نماز توڑنا گوارا نہیں کر سکتا تھا۔ اس لیے جب بار بار اس نے 3 تیر مجھے لگے تو مجھے لگا کہ شاید ایک سے زیادہ لوگوں نے حملہ نہ کر دیا ہو، اس لیے میں دشمن کے اپنے مسلمان بھائیوں پر حملے کی وجہ سے میں نے نماز توڑی، اپنی جان بچانے کے لیے نماز نہیں توڑی۔ یہ تھا نماز سے پیار ان لوگوں کا۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اقبال نے بھی نباز قوم نے یہی بات کی ہے کہ تم نے قرآن کے دامن کو چھوڑ دیا ہے تو تم کیا ہو گئے، دنیا میں ہلاک ہو گئے ہو، برباد ہو گئے۔ لہٰذا میرے بھائیوں، اس قرآن کے دامن کو تھام لو، نماز کی طرف لوگوں کو لے آؤ۔ نماز، نوجوان، جن نوجوانوں کو آپ چاہتے ہیں کہ وہ سیدھے راستے پر آ جائیں، ان کو نمازی بنا دو۔ کل پرسوں کے میرے درس میں یہی بات تھی کہ اگر نماز کی طرف آ جائیں تو اللہ نے اعلان فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نمازی تم ان کو بنا دو، نماز ان کو گناہ چھڑوا دے گی۔